نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہم سیکھتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، اس کے اہم مدنی پھول تحریر کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت سارا علم آپ کو گھر بیٹھے حاصل ہوگا۔ آئیے آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مچھر کے پانی کا استعمال پوچھنا تھا کہ مچھر سے پانی نکال کے گاڑی دھونا، سبزی میں ڈالنا، اس کا مسئلہ بتا دیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دکان ہے، میری مالیت ہے 50 لاکھ روپے کی، میں اس کو کسی بھائی سے، کسی رشتے دار سے 20 لاکھ روپے ادھارا لے رہا ہوں، اس کو میں کہہ رہا ہوں 20,000 روپیہ دکان کا کرایہ آتا ہے، یہ آپ لیتے رہنا جب تک میں آپ کا 20 لاکھ روپے واپس نہ کروں، تو اس طرح یہ جائز ہے؟ سود میں تو نہیں آئے گا یہ؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیے مسجد کے پانی کا استعمال؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے پانی کا جو استعمال انہوں نے بتایا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس سے اپنی گاڑیوں کو دھونا، اپنی سبزی میں پانی ڈالنا، بالکل بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں، ناجائز و حرام ہے، اور اس سے توبہ کرنا اور بچنا ان کے اوپر لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری بات انہوں نے پوچھی، یہ دوسرا سوال جو کیا انہوں نے کہ 50 لاکھ کی دکان ہے اور 20 لاکھ کسی سے ادھار لے رہے ہیں اور یہ دکان کرائے پر چلتی ہوگی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پیسہ واپس نہیں کرتا اس وقت تک 20 لاکھ روپے جو ہے 20,000 روپے یہ کرائے پر لیتے رہیں گے، تو یہ سیدھا سیدھا سود ہے۔ ٹھیک ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ قرض کے اوپر نفع ہے کہ انہوں نے 20 لاکھ روپے لیا ہوا ہے اور وہ 20,000 روپے کرایہ کا اٹھائے گا، اس سے نفع اٹھاتا رہے گا، اور یہ قرض ان کے پاس رہے گا۔ جب 20 لاکھ روپے واپس کریں گے تو وہ 20,000 لینا چھوڑے گا۔ تو یہ قرض کے اوپر نفع لینا ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع لیا جائے وہ سود ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح دینا جو ہے وہ، اس طرح قرض لینا، یہ ناجائز و حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میں واقعی سے محمد ندیم بات کر رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے کچھ رقم ادھار کے طور پہ، میں نے قرض کے طور پہ لیا ان سے، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو اب میں اس رقم کو کس طریقے سے کیا کروں؟ جی کیا فرمائیں؟ یہ رقم جو انہوں نے قرض لی ہے یہ والد صاحب کے ترکے میں آئے گی، یعنی والد صاحب کا جو مال وغیرہ ہے ویسے ہی جو بچا ہوا ان کے پاس، وہ یہ رقم اسی کے اندر شامل ہوگی۔ تو جو جتنا حصہ ان کا بنتا ہے اتنا حصہ ان کا بنے گا، باقی جو دیگر ورثاء کا ہے وہ حصہ ان کو ملے گا۔ تو یہ والد صاحب کی جتنی جائیداد ہے اس کے اندر یہ رقم شامل کر کے ترکہ جب تقسیم ہو تو اس کے اندر یہ رقم دے دیں۔ ابھی دینا ہوگا، ایسا نہیں کہ انتظار کریں، کیونکہ اگر بھائی وغیرہ بہن وغیرہ ان کو پتہ نہیں ہے تو بتا دیں اور وہ رقم جو ہے وہ دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کے ورق وغیرہ ہیں جو شہید ہوتے ہیں، انہوں کو نہروں میں بہانا چاہیے کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید؟ اگر اصل میں دیکھیں، اصل تو یہی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق وغیرہ شہید ہو جائیں
قرآن پاک شہید ہو گیا، تو اب اس کو تعظیم کے ساتھ دفنانا یا سمندر کے اندر ٹھنڈا کروانا یہ ضروری ہے. یعنی دفنانے کی صورت تو یہ کہ اگر کوئی جگہ آپ کے پاس ایسی ہے گھر کے اندر جیسے ڈون ہے تو اس میں کوئی گڑھا بنا لیں بڑا، صحیح، اور اس کے اندر یہ جتنے بھی اوراق ہیں وہ ڈال دیا کریں اور اوپر تختہ لگا دیں، تو یہ بند ہو جائے گا تو کچھ عرصے میں زمین اس کو نگل لے گی. تو اس طریقے سے تعظیم کے طریقے سے کسی مقام پر ایسے کہ جہاں پاؤں نہ پڑے وہاں اس طرح کا گڑھا بنا لیں اور اس کے اوپر تختے وغیرہ رکھ دیا کریں. دوسری بات کہ پانی میں ٹھنڈا کروانا. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے کام اچھے کرتے ہیں لیکن اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں. تو اب یہ پانی کے اندر کوئی بھی جو مقدس اوراق وغیرہ یا قرآن پاک وغیرہ شہید ہو جاتے ہیں تو ٹھنڈے کرواتے ہیں. نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑی سستی کوتاہی کرنے کی وجہ سے بے ادبی کا بہت سارا ہمارے یہاں سامان ہو رہا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کنارے کے پاس ہی، سمندر کے کنارے کے پاس ہی اس کو ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ پانی اس کو بہاتا ہوا کنارے پر لے آتا ہے، اور بسا اوقات بڑے دل خراش منظر ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ یہ کیا، یعنی جس چیز کی تعظیم کے لیے کوشش کی تھی الٹا اس کی بے ادبی اور توہین ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اگر پانی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے مقام پہ ڈالیں. اگر دریا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو گہرائی کے اندر وہ چلا جائے، پانی کے اندر چلا جائے. اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ بورے کے اندر آپ نے ڈال لیا مقدس اوراق جتنے بھی ہیں اور اس میں پتھر رکھ دیے اور ساتھ ہی سوراخ اس میں کر دیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ نیچے اندر چلے جائے گا گہرائی کے اندر. ورنہ ہوتا ہے کہ ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا واپس کنارے پر آ جاتا ہے اور جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس بات کی احتیاط کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. حدیث سے لے کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کم و بیش 104 شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. اس میں ایک شعبہ تحفظ مقدس اوراق یہ بھی بنایا گیا ہے. تو اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح مطلب یہ کام کریں، تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں. اس طرح آپ ایک تنظیمی سسٹم میں بھی آ جائیں گے اور پھر الحمدللہ دعوت اسلامی جو بھی کام کرتی ہے اس میں ظاہر شریعت کو ملحوظ رکھتی ہے اور بڑے اچھے انداز میں ان کام کو کیا جاتا ہے. تو یوں آپ کا ایک ثواب کا کام بھی ہو جائے گا. اور جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کام اپنے طور پر کرتے تو ہیں لیکن جو اس کا اختتام ہوتا ہے اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ مزید بے ادبی والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ظاہر اس کے اندر باقاعدہ ایک جہاز یا ایک بڑی کشتی جو ہوتی ہے لانچ وغیرہ اس کو کہتے ہیں، وہ کافی دور تک 20 سمندر کے لیں وہاں جا کر پھر یہ سارا سلسلہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ کنارے پر نہ آئیں. ورنہ کنارے پہ آنے سے جو بے ادبی ہوتی ہیں واقعی بڑے دل خراش واقعات ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سارے کام اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے. میں محمد حنیف اطاری ملیل کوکرا پار سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو واقعہ کربلا نما ہوا ہے اس کے کتنے عرصے کے بعد یہ کتابوں میں جو ہے واقعہ لکھا گیا ہے، یہ اگر رہنمائی فرمائیں تو مہربانی ہوگی. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے واقعہ کربلا؟ دیکھیں واقعہ کربلا تو سن 61 سن ہجری میں پیش آیا اور جو یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، دل دکھانے والا واقعہ تھا، اس کے کئی آنکھوں دیکھے جو ہے وہ گواہ موجود رہے. خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رہے اور جو اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین تھیں جی جی تو انہوں نے یہ مناظر دیکھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور دیگر افراد کا بھی دیکھنا جو ہے وہ ثابت ہے اور بعض جو ہے وہ اس میں تائب ہوئے، ان کے ذریعے سے بھی یہ باتیں آگے پہنچی. تو اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کی باتیں یہ قدیم سے لکھی جا رہی ہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ علیہ السلام کی حدیثیں تو لکھی جاتی تھیں لیکن باقاعدہ ان کو مدون کرنے کا جو سلسلہ ہوا وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا اور تمام کے تمام احادیث طیبہ کو یہ جمع کیا جانے لگا. امام زہری اور دیگر حضرات جو ہیں انہوں نے شروع کیا. تو اسی طرح جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے فتاویٰ تھے، ان کے آثار یعنی ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کو بھی مدون کیا جانے لگا، لکھا جانے لگا. تو اس وقت ہی یہ تمام جو ہے وہ واقعات کو جو پہلے پیش آ چکے تھے وہ بھی
سلسلہ تو چل رہا تراویحوں کے ذریعے آگے سے آگے باتیں جا رہی تھیں، تو اس میں جو باتیں تھیں وہ پھر اسی دوران جو ہے وہ لکھی گئیں، یا کچھ عرصے کے بعد جب تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں تو ان تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ مدی چل کے ناظرین آئیے کچھ ایسے میں ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال یہ ہے کہ دوپٹہ فولڈ کر کر کیا نماز پڑھ سکتی ہیں اور اونچی آواز سے قرات کر سکتی؟ دیکھیں، کپڑے کو فولڈ کرنا یہ تو ممنوع ہے، تو اب اگر اس کو اس طریقے سے فولڈ کیا ہے کہ جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے فولڈ، یعنی ایک تو معتاد طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں فولڈ کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ غیر معتاد طریقہ جس میں عام طور پہ فولڈ اس طرح کیا نہیں جاتا، تو اس کو اگر اس طریقے سے فولڈ کرتی ہیں جیسے فولڈ ہوتا نہیں ہے، یعنی خود ایک تو ہوتا ہے جیسے ہمارا سویٹر مڑا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات، تو یہ مڑا ہوا ایک جو ہے وہ معتاد کے اندر شامل ہے، تو اس سے تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اب یہ جو دوپٹہ ہے اس کو انہوں نے اگر ایسے انداز میں موڑا ہے کہ موڑا نہیں جاتا تو پھر اس طرح نہیں موڑا ہوا نہیں ہوتا، خود ہی موڑا ہوا نہیں ہوتا، اس کی حیت ایسی نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں تو نماز مکروہ ہوگی ان کی، اس سے گریز کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اور تلاوت جو یہ بلند آواز سے کر رہی ہیں تو اس میں عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز اتنی ہی ہونی چاہیے کہ اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے، اور بالخصوص اگر وہاں پہ کوئی غیر محرم موجود ہے یا کسی اور کے گھر پر نماز پڑھ رہی ہیں یا کسی ایسے پبلک والے مقام پہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس پر تو لازم ہوگا کہ وہ آہستہ آواز میں قرأت کرے گی تاکہ کسی غیر محرم تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض کتابوں کے اندر اس طرح کے سوال جواب لکھے ہوتے ہیں کہ اللہ کہاں رہتا ہے، پھر آگے اس کا جواب جو ہے کیوں لکھا جاتا ہے، جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ رہتا ہے، تو ایسا جملہ کہنا کیسا، اور اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ جب اس طرح کا سوال ہو تو ہمیں کون سے الفاظ کہنے چاہیے، کون سے جملے کہنے چاہیے۔ بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے بعض اوقات اللہ کہاں ہے، نعوذ باللہ اشارہ کر کے اوپر کی طرف اس طرح کر کے، کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، پہلی بات تو جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اسلامی عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، بے شک، اس لیے کہ جو کسی جگہ میں ہوگا یا تو اس جگہ کے برابر ہوگا یا اس جگہ سے چھوٹا ہی ہوگا، صحیح، کیونکہ وہ بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں کرسی پر، تو کرسی نے مجھے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، تو اگر میں کہیں سماؤں گا اس مکان کے اندر سمایا ہوا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ یا تو میرے برابر ہے یا مجھ سے چھوٹی بڑھ کر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جو کسی مکان میں جو کسی جگہ میں ہوگا تو وہ جسم ہی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان سے جگہ سے پاک ہے۔ ہمیں اس بارے میں حکم یہی کہ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا، ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عجائب ہیں، قدرتیں ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اس سے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اگر تو اس سے مراد کوئی یہ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و قدرت ہر جگہ پر ہے تو یہ کفر نہیں ہے، صحیح، لیکن عمومی طور پر جو عوام کا نظریہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ پر، وہ ہر جگہ کو جانتا ہے، اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے، یہ عام طور پر ذہن کے اندر نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ مراد یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، رہنے کے حوالے سے، جگہ کے حوالے سے، تو یہ تو کفر ہے، اسے تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے شہرک کے قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم جو ہے وہ تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ نعوذ باللہ شہرک جو یہ رگ ہوتی ہے، بڑی رگ جس سے زندگی ہماری چل رہی ہے، تو اس سے قریب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب کہ اس کو ہمارا علم ہے، یہ اس کا مطلب ہے، تو یہ نہیں مطلب کہ نعوذ باللہ کو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو۔ اب رہا بچوں کو جو سکھانا چاہیے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سکھانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بتانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہمارے اوپر ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، بچوں کے خوف تو فی الحال فوری ڈالیں گے تو پھر بچہ سمجھ نہیں پائے گا، اس کے آہستہ آہستہ ان چیزوں کی اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس طرح کے سوالات ہمارے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ بچہ اگر سوال کرے بھی اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اسے پھر ان
چیزوں کی تعلیم دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پر اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ایسے ایسے انعامات کیے ہوئے ہیں. اس انداز میں اس کی جب آپ بچے کی سمجھ کے مطابق اسے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یہ بیٹھتی چلی جائے گی. اچھا، ایک جملہ جو جیسے حدیث میں بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے کیا فرماتے ہیں اس میں؟ دیکھیں کأنک تراہو، حدیث میں ہے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی تم اسے دیکھ رہے ہو. تو گویا کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر حقیقتاً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. فإنہ یراک، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا دیکھنا وہ جانتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، اس کا سننا کانوں سے سننا نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کے کوئی جسم کے اعضاء نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس کا دیکھنا، اس کا سننا وہ اس کا اپنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے کہ کیا ہے. مدی چل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب دوست مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپس سے گفتگو کرتے ہیں، ایک بیٹھک جب ان کی ہوا کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں، انبیاء کی ذات کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں، فرشتوں کے حوالے سے بھی کلام کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہنسی مذاق کے اندر وہ مذاق بھی اڑا دیتے ہیں اور عجیب و غریب کلمات کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کلمات کفر بھی بن جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت احتیاط کی جائے، اپنی زبان کو سنبھالا جائے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یا جنت اور دوزخ فرشتوں کے حوالے سے کلام کریں تو جتنا ہو سکے محتاط گفتگو کریں. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو کلمات کفر ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک ہمارے ماحول کی برکت ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. جیسے ابھی اس سلسلے کی برکت سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ کلمات کفر بھی ہو سکتا ہے جو ڈیٹیل ابھی بیان کی گئی، لیکن ظاہر ہے جب دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کون رہنمائی دے گا اس بات کی کہ آپ نے جملہ جو بولا یہ کلمات کفر تھا اور وہ توبہ کر کے تائب ہو جائے. ظاہر اس طرح ہو نہیں پاتا. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارا جو قیمتی سرمایہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارے ایمان کو مطلب یہ خطرہ ہو، اور اللہ نہ کرے ایمان ہی ضائع ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے اندر یہ میرا سوال ہے، اگر شوہر یعنی عورت سے کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جس طرح مرضی فیشن کریں، تو کیا اس طرح اس کو اجازت مل جائے گی یا نہیں؟ جی جس طرح چاہیں فیشن پر. ہاں، شوہر ہے. شوہر کوئی جو ہے وہ اسلام کو بنانے والا تو نہیں ہے نا، کوئی شارع تو نہیں ہے. شوہر کا حکم اگر ہے تو وہ ان چیزوں میں چلے گا جو جائز ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر شوہر کہتا ہے کہ آپ فیشن کریں، یعنی آپ میک اپ وغیرہ کریں، زینت اختیار کریں، تو اس نے شرعی حکم کو دیکھا جائے گا کہ شریعت مطہرہ عورت کو زینت اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے جائز، کہ جو جائز زینت ہے وہ کرے گی اور اپنے شوہر کے لیے کرے گی. صحیح. یہ نہیں کہ وہ ایک تو ایسا میک اپ کر رہی ہے، ایسی زینت اختیار کر رہی ہے کہ جو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. مثلاً آئیبرو بنوا لیتی ہے صحیح بلا وجہ، خوبصورتی کے لیے بنا لیتی ہے، یا بال سے اور کٹوا لیتی ہے جو مردوں جیسے ہیں. صحیح. کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے فیشن اختیار کرنے کے لیے، زینت اختیار کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں. اسی طرح خوب میک اپ کرتی ہے کہ غیر مردوں کو نعوذ باللہ اس پر نظر پڑے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو شوہر جو ہے وہ جو حکم دے گا، جو کہے گا، وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہی مانا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس باہر سے کچھ کہتا ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے حکم پر عمل کیا جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے حکم کو یہاں پر چھوڑا جائے گا. تو میک اپ کرے، زینت اختیار کرے، جائز چیزوں کے ساتھ اختیار کرے، اور اپنے شوہر کے لیے چار دیواری کے اندر کرے، تو اس کو ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ امام نے اگر جماعت سے پہلے سنت موقدہ ادا نہ کی تو جماعت کا کیا حکم ہوگا؟
یعنی جیسے مثلاً ظہر ہی کی 4 سنتیں ہوتی ہیں جو سنت موقدہ پہلے کی ہوتی ہیں، تو اگر اس نے ادا نہیں کیا، جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اسے ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں فجر کا حکم تو بہت سخت ہے، اس میں تو حکم ہی اس کو یہ ہے کہ وہ پہلے 2 سنتیں پڑھے گا، اس کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھانی ہے، کیونکہ فجر کی سنتیں اگر چھوٹ گئیں تو پھر اس کی بعد میں سورج طلوع ہو گیا تو اس کے 20 منٹ کے بعد جو ہے اس نے ادا کرنی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ اسے ادا کرے۔ تو فجر کی سنتوں میں بھی یہ حکم ہے کہ پہلے اس نے 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھانی ہے۔ اسی طرح ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں قبلیہ، یہ سنت موقدہ تو ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس اعتبار سے بھی سنت موقدہ ہیں کہ ان کو فرض سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی ان کا وقت بھی جو ہے وہ فرض سے پہلے ہے۔ تو بلا وجہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے چھوڑے گا تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ یہاں پر فجر کی سنتوں کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ 4 فرض اس نے پڑھ لیے تو اس کے بعد جو ہے وہ نہ پڑھے، لیکن اس نے پڑھنے ہیں، زور کی 4 سنتیں تو وہ پڑھے گا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ پہلے 4 سنتیں پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کرے۔ عمومی طور پر ائمہ کے ساتھ یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب وہ اینڈ ٹائم پر مسجد میں پہنچتے ہیں، نمازی موجود ہوتے ہیں، اب 1-2 منٹ باقی ہیں تو شرما شرمی کے اندر کہ اب میں پڑھنے لگوں گا تو 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے اور نمازی جو ہے وہ باتیں کریں گے، تو ایسے موقع پر ان کی جو ہے وہ اس کو شریعت مطہرہ کا لحاظ کرنا ہوگا اور 4 سنتیں پہلے ادا کرے، اس کے بعد وہ فرض کی جماعت کروائے، اور اسے چاہیے کہ پہلے سے ہی پہنچ جائے، اور عمومی طور پر پہنچ بھی جاتے ہوں گے، مسئلہ کبھی کبھار کا ایسا ہوتا ہوگا تو نمازیوں کو بھی اس میں جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں، تو پہلے 4 سنتیں وہ پڑھے، پھر اس کے بعد وہ فرائض کی جماعت کروائے۔ صاحب جمعے کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے جیسے ہی فرض ختم ہوتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد نمازیوں کی نکل جاتی ہے مسجد سے، چلیں ہم حسن ظن رکھیں گے تو کس سے رکھیں گے، کیا فرمائیں گے؟ 4 سنت یعنی بقیہ نماز پڑھنے کے حوالے سے سستی نظر آتی۔ اس میں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے، یعنی میں تو جب پڑھاتا ہوں جمعہ تو بعض اوقات میں نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ لوگ جو ہے ایک تو آتے آخر میں فرض کے ٹائم میں اور طاق کے جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے نکلنا آسان ہو، اور پتہ نہیں امام کا سلام بھی پورا پھیرنے کا انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ دوسری طرف اس کا سلام بھی پورا پھرا یا نہیں پھرا، اور فوری اٹھ کے جو ہے وہ انہوں نے باہر جانا ہوتا ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ ہم اگرچہ کہ بدگمانی کسی کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبور ہو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ عذر ہو، اس وجہ سے وہ جا رہا ہے، لیکن ہر ایک سوچ لے کہ کیا واقعی اس کے ساتھ ایسا عذر ہے۔ یہ جو ہے وہ تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہے کسمہ فی الماء، جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی ہوا کرتی ہے، کہ اس کو جو سکون ملتا ہے وہ مسجد کے اندر ملتا ہے، جس طرح پانی کے اندر مچھلی کو سکون ملتا ہے اور پانی سے باہر نکالتی ہے جب بے چین ہو جاتی ہے اور وقت پہ آنے پر وہ مر جاتی ہے، تو اسی طرح انسان کا جو مومن ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا دل یہ مسجد کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، اور مسجد میں اس کی مثال پانی کے اندر مچھلی کی طرح ہوا کرتی ہے۔ اور منافق کے بارے میں یہ کہا، اگرچہ کہ ہم کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے منافقت کا، صرف نشانی کی وجہ سے، یہ تک فرمایا امام ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ مثال اس کی ایسی ہے منافق کی مسجد کے اندر کہ گویا کہ کسی وحشی پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے، جیسے کوا ہوتا ہے اس کو بند کر دے پنجرے کے اندر تو وہ چلا کر ایسا مجبور کر دے گا کہ وہ کھولنا ہی پڑے گا اس کو۔ تو اسی طرح منافق کے بارے میں بیان کیا کہ اس کی مثال ایسی ہے، اس کو ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ اس نے فوری طور پہ باہر نکلنا ہے، تو اس لیے ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو 2 نفل نہیں پڑھ سکتے، 2 سنتیں ادا نہیں کریں گے، مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہیں مسجد کے باہر کھڑے ہو کے 15-15 20-20 منٹ تک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ 20 منٹ ان کی گفتگو میں لگ سکتے ہیں تو 5 منٹ جو ہے وہ نوافل اور سنتیں ادا کرنے میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو کلیجی کے ساتھ پوٹا ہوتا ہے، کیا پوٹا مکروہ ہے کھانا؟ اور یہ انڈے کا بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ انڈا کھانا بھی مکروہ ہے، تو اس کے بارے میں لہذا جاننا چاہ رہا تھا۔ مرغی جو لیتے ہیں تو اس کے اندر
अंडा खाना तो बहरहाल कोई सूरत नहीं है मकरू हो, अंडे को क्यों मकरू कहा जाएगा, सिवाय ये कि कोई उसके अंदर शरई ख़राबी आ जाए तो एक अलग बात है। बाकी रहा पोटा, तो ये होता मुर्गी के अंदर है, तो ये पोटा खाना जायज़ है, इसे खा सकते हैं। ठीक है जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल खान है, हिंद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के बाद 40 कदम पर आने पर बाज़ लोग अज़ान के कलिमात पढ़ते हैं, ये पढ़ना कैसा है? जी हुजूर, क्या अज़ान का गालिबन का कलिमात पढ़ते हैं, यानी वहाँ से चले और फिर इसके बाद जो है वो अज़ान के कलिमात पढ़ते हैं, तो ये कोई देखा तो नहीं कहीं पर भी सही कि इस तरह होता हो। तस्बीह पढ़ते हुए आए, अल्लाह का जिक्र करते हुए आए, तो इसमें कोई मसला नहीं। अज़ान के कलिमात भी अगर कोई पढ़ता हुआ आ रहा है तो इसमें सिर्फ कलिमात पढ़ रहा है तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, बाकायदा जैसे अज़ान दी जाती है, जैसे कब्र पे अज़ान दी जाती है, जी जी, तो फिर वो इस तरीके से चलते चलते ना दी जाए, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही अज़ान कब्र पर दी जाए, जो कब्र पे खड़े होकर उसके यानी कब्र के साथ खड़े होकर दी जाए। जी, अगली कॉल। मैं मोहम्मद हसन नजर कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से इस सवाल है कि एक वेबसाइट है जिसके हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, तो हमें कमीशन मिलता है, ब्रोकरी टाइप का काम है। लेकिन उनमें एक शर्त ये है कि अगर 3 महीने काम नहीं किया और अकाउंट में जो पैसे होते हैं ना, कंपनी का जो अकाउंट बना होता है हमारे लिए, उसमें अगर पैसे हुए तो 3 महीने काम नहीं किया तो उसमें से $1 वो काट लेंगे। क्या इस शर्त के होते हुए इस कंपनी के साथ काम करना जायज होगा? ये चीज जो है कंपनी के सर ही होगी ना, ये तो उन्होंने शर्त लगाई है। इस हवाले से इरशाद फरमाएं, काम करना, कमीशन लेना जायज होगा या नहीं? क्या फरमाते हैं? ये तो बिल्कुल वाज़े गलत है जो ये खुद बयान कर रहे हैं, किस तरीके से पैसे कट जाते हैं अगर काम नहीं किया तो। ये तो इसके अदम जवाज़ में तो शुबा ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि जिनकी वजह से ये काम जायज़ ही नहीं होता। तो इसलिए अगर कभी ऐसा करना हो तो पहले जो इसके शराइत व ज़वाबित हैं, जो भी इसकी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो दारुल-इफ्ता के अंदर दिखा दें और बता दें कि भाई ये शराइत इसके अंदर पाई जाती हैं, ज़वाबित इसके अंदर ये मौजूद हैं, ये शरीयत मुतहरा के मुताबिक हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर उसके मुताबिक काम करने की जवाज़ की सूरत बनेगी, वरना इसकी इजाज़त नहीं होगी। जी, अगली कॉल। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, गुलाम मुर्तज़ा रोमियो। मेरा सवाल ये है कि हम अगर किसी टाइम की वजह से बंदा लेट हो जाता है या सो जाता है, आंख नहीं खुलती किसी भी वजह से, चाशत की नमाज और ये इशराक की नमाज हम दोनों एक साथ अदा कर सकते हैं टाइम ना मिलने की वजह से? इस डर की वजह से कि मैं शायद अदा ना कर पाऊँ, मुझे टाइम ना मिले बाद में, तो चलो मैं एक ही टाइम में दोनों अदा कर लूँ। इसके बारे में क्या राय है आपकी? इशराक चाश को एक साथ पढ़ना, इशराक और चाश एक साथ पढ़ने में तो मसला नहीं। अभी ये सोने की बात कर रहे थे तो शायद फजर के बाद ही सोने की बात कर रहे थे। सही कि सो जाएंगे तो फिर जिस टाइम उठेंगे उसमें वक्त नहीं मिलेगा। इशराक और चाश दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने में हर्ज नहीं है। जैसे ही जो है वो इशराक का वक्त हुआ, उसके साथ ही चाश की 2 रकातें पढ़ ली तो हो जाएंगी। अलबत्ता इसमें बेहतर ये है कि इशराक तो जैसे ही सूरज तुलू हो उसके 20 मिनट के बाद पढ़ लें, लेकिन जो चाश थे वो उस वक्त पढ़ें जब सूरज के अंदर गर्मी आ गई हो, ये अफजल और बेहतर है। लेकिन अगर कोई दोनों को मिला के पढ़ लेता है एक साथ तो इसमें हर्ज नहीं है। जी, अगली कॉल। मस्जिद के चंदे से इमाम मस्जिद इंतजामिया की इजाजत से अपने लिए चंदा इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? जी, क्या फरमाते हैं? इमाम का मस्जिद का चंदा इस्तेमाल करना अपने लिए, क्या इस्तेमाल करना है? यानी ये तो बहुत सारी इसकी सूरत है ना। अगर ज़ाती को इस्तेमाल है कि जो उर्फ में है ही नहीं, सही, तो उसकी तो शरअन इजाज़त ही नहीं है। तो वाज़े करें ना कि क्या पूछना चाह रहे हैं, सही, किस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वैसे चंदा इस्तेमाल करने की बहरहाल इस तरीके से इजाज़त नहीं हुआ करती। ठीक है जी, अगली कॉल। मोहम्मद अब्दुल लकारी चकवाल से बात कर रहा हूँ। छोटी बच्ची है, 1 माह 1.5 माह की है, तो उसको लोगों ने यानी कि रिश्तेदारों ने रुपए दिए हैं यानी कि पैदा होने पे या ईद पे, तो वो हम यानी कि खर्च कर सकते हैं? जी देखें, छोटी बच्ची यानी 1-1.5 साल की मैंने बयान किया, तो इसमें 2 सूरतें होती हैं कि एक तो जो उसको रकम दी जाती है, जैसे पैदा होने पर दी जाती है या उसकी छठी वगैरह जो होती है उसमें दी जाती है। तो एक तो होता है वाज़े तौर पे मालूम होता है कि ये रकम बच्ची के लिए नहीं दी जा रही, बल्कि ये इसके वालिदैन के लिए दी जा रही है। बड़ी रकम दी है मिसाल के तौर पर, तो वो पता चल जाता है कि ये
माँ बाप में से किसी एक के लिए, बाप के रिश्तेदारों ने दिए तो बाप के लिए दिए है, माँ के रिश्तेदारों ने दिए तो माँ के लिए दिए, या जो उर्फ व रिवाज वहाँ पर होता है उसके मुताबिक ये होता है। और एक होती है कि बाकायदा बच्चों के लिए दी, मसलन ईद पर आए तो उसको 10 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये जो वहाँ का रिवाज है उसके मुताबिक उसे दे दिया। तो जो पहली वाली सूरत है उसमें अगर वो माँ बाप के लिए देना वाज़े होता है कि यहाँ पर मकसूद बच्चों को देना नहीं बल्कि माँ बाप को देना है, तो ज़ाहिर है कि जिसको दिया गया उसी के लिए है, वही इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर ये वाज़े नहीं या ये पता चलता है कि ये बच्ची को दिए गए हैं, इतनी रकम बच्चों को दी जाती है आमतौर पर, तो फिर वो बच्ची की मिल्क हो जाएंगे, जबकि उसके वालिद उस पर कब्ज़ा कर लें, या बच्चा ऐसा हो कि जो खुद कब्ज़ा करने की कुदरत रखता है। तो वालिद साहब फिर इसके जो है वो जो वकील के तौर पे जो कब्ज़ा किया, अब ये इस रकम को चाहें तो बच्चे की ज़रूरियात के अंदर खर्च करें और चाहें तो इसको संभाल के रख दें। ठीक है, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते वो। ठीक है जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद फरीद है और मैं जामियातुल मदीना खानपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या मजहूल किरात करना जायज़ है? मजहूल किरात करना जायज़ नहीं, जैसे वल असरे पढ़ते हैं बाज़, ठीक है, तो ये दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से जो कुरान पाक पढ़ने का मारूफ तरीक़ेकार है उसी के तरीके से कुरान पाक पढ़ा जाएगा। ठीक जी, अगली कॉल। इस हिसाब से मेरा सवाल है कि ओजरी, जानवर की जो ओजरी होती है वो खाना हलाल है या हराम है? जी, ओजरी खाना मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ है, शरअन इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई शख्स ओजड़ी खाए। वैसे और भी इस तरह के आज़ा हैं जो मालूमात तो नहीं होती, और फ़ी ज़माना जिस तरह के हालात हैं, तो अगर कोई अब अदम तवज्जो की वजह से या उसको पता ही नहीं था और मतलब खा गए, ये तो सीखना ज़रूरी है। जब आप गोश्त खा रहे हैं तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते। तो 22 आज़ा हैं कि जिनका खाना ममनू है, और तो इसकी तफसील जो है वो अमीर सुन्नत का रिसाला है अबलग घुड़सवार, जी जी, उसमें तफसील मौजूद है कि क्या क्या चीज़ जानवर की जो है वो नहीं खा सकते। तो उन आज़ा को देख लें, तो वो नहीं खा सकते, इसके अलावा बाकी खा सकेंगे। अच्छा, ओजड़ी और बट जो होती है इसमें फ़र्क है। बट अलग चीज़ है और ओजड़ी अलग चीज़ है। उसको उसमें से तो गिलाफ हटा देते हैं, फिर वो बट निकलता है। तो सदर शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस पर तो सुकूत फरमाया कि इसका हुक्म तो वाज़ेह नहीं, लेकिन वक़ारुल फतावा के अंदर इसको जायज़ लिखा है कि इसे खा सकते हैं। जी, अगली कॉल। मोहम्मद समीर अख्तारी जाकोट से अलकोट से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि क्या नहर के पानी के साथ मैयत को गुस्ल दिया जा सकता है? दूसरा ये सवाल था मेरा कि अक्सर इस्लाम बहनें हज और उम्रा की शहादत के लिए जाती हैं, तो इसमें ये तरीकाकार ये होता है कि बाल इस्लाम बहनों के साथ कोई महरम साथ नहीं होता, तो उनको किसी ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाता है और वहाँ पर बता दिया जाता है कि ये महरम है। क्या इस तरह से उसका हज उम्रा करना कैसा है? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहर के पानी से गुस्ल करना, मैयत को गुस्ल देना, हाँ तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसे दे सकते हैं। नहर का पानी पाक होता है, सही, तो उससे गुस्ल दिया जा सकता है। दूसरा बिल्कुल वाज़ेह बात है कि बातिल है जो भी शरई सफ़र है, चाहे वो उम्रे का हो, मक्के मदीने का हो या किसी और मकाम का हो, जब शरई सफ़र पर औरत जाएगी तो अब इसके लिए लाजिम है कि वो महरम के साथ ही जाएगी। अब यहाँ पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से वो अरब शरीफ जा रही है और शरई सफ़र उसका मौजूद है, तो इस सूरत में इस पर लाजिम है कि वो महरम के साथ ही जाएगी। अगर उसके बगैर गई तो गुनहगार होगी, बस उसका जाना ही होगा। जो मकसद है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करना वो पूरा नहीं होगा, उल्टा गुनहगार होगी। तो सोच लें कि ये इस तरह का जो काम कर रहे हैं उनका मकसद जो है वो हज और उम्रे पे जाने का क्या है। सही, जो उमूमी तौर पर कारवान वाले होते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं और इस तरह जो है वो नामहरम को महरम बना देते हैं और झूठ लिख देते हैं, तो फिर आपका जाने का फ़ायदा क्या? सही, यानी आप वहाँ के सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं कि आप झूठ बोल के सफ़र इख्तियार कर रहे हैं, नाजायज़ तरीके से आप जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए जा रहे हैं, तो फिर वो रिज़ा और वो सवाब आपको कहाँ से हासिल होगा? तो इसलिए हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं है कि कोई औरत किसी महरम के बगैर सफ़र इख्तियार करें, और यहाँ तो फिर झूठ पे झूठ ये बोला जा रहा है, ये और ज़्यादा नाजायज़ है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे शोहर जो है वो अरब शरीफ में है
اب عورت کو صرف یہاں سے وہ کہتے ہیں نا فلائٹ پکڑنی ہے اور وہاں اترنا ہے، جائز نہیں ہے. سفر میں محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہاں سے کسی محرم نے بٹھایا وہاں سے کسی محرم نے ریسیو کر لیا، یہ نہیں، بلکہ دوران سفر جو ہے یہ محرم کا ہونا یہ شرط ہے. مدی چلے کے ناظرین اس طرح کے ظاہر حالات واقعات یہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات جیسے جو ایجڈ ہوتی ہیں ہماری عورتیں وغیرہ جو اس طرح کی ہوتی ہیں، بچے ان کے دوسرے ملکوں میں ہیں تو اس طرح آنا جانا ان کا وہ کروا دیا جاتا ہے، تو لہذا محرم کو ہونا ضروری ہے. یہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا. بعض اوقات اس طرح کی بے احتیاطیاں جو ہوتی ہیں اور شریعت کا جو حکم ہے بعض اوقات یہ واضح بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ حکم میں عمل کرنا ہے لیکن جہاز کے اندر یا ایئرپورٹ پر اگر طبیعت خراب ہو گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا تو اب اس کو کون نمٹائے گا، وہ حل کس طرح ہوگا. بعض اوقات دنیا میں اس طرح کے تجربات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر شریعت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے، اور ظاہر ہے اللہ اس کے رسول کی اس میں اطاعت ہے اور انشاءاللہ پھر جنت کا مجدہ بھی ہے. تو لہذا اپنی عقل سے معاملہ سوچنا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تو 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے پہنچ جائیں گے، لیکن راستے میں بہت سارے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جو فی البدی اس وقت تو پتہ نہیں چلتے لیکن ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی شریعت نے جو حکم دیا یہ صحیح تھا. جی اگلی کال. سوال میرا یہ ہے کہ اگر بندہ 2 نفل پڑھے تو نفل کے بعد عالم شریف پڑھنے کے بعد سورت مزمل اور اس کے بعد سورت اخلاص 10 دفعہ پڑھ سکتا ہے، اور قیام سجود میں سورت مزمل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی پہلی رکعت میں سورہ مزمل اور دوسری میں سورہ اخلاص. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نفل کے اندر جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ المزمل پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکوع اور سجود کے اندر قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر بھول سے پڑھا قرآن پاک اس میں تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور جان بوجھ کے پڑھا تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. میرا نام قاسم کیوں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک انسان غسل کرتا ہے کیا غسل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا وضو اس کے لیے لازمی ہے؟ یہ فوراً بعد نماز اگر اس میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ جب غسل کرے گا تو جو شرعی طریقے سے غسل ہے کہ جس میں وضو کے اعضاء پر پانی بہہ جاتا ہے، صحیح، یعنی جو حصے وضو میں دھونا فرض ہیں، ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، پاؤں دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ تمام ادا ہو جاتے ہیں اور عمومی طور پہ ادا ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. جی اگلی کال. حمید رضا عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ ٹیکس پر اگر چیز خرید کر کسٹمر کو بنا ٹیکس بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ حالانکہ دوسرے مارکیٹ میں بھی بہت ساری چیزیں ٹیکس بنا لے کر بیچتے ہیں، تو پھر ہم بھی اگر ٹیکس پر لیتے ہیں تو ہمیں وہ چیز مہنگی پڑتی ہے اور پھر بیچنے میں بھی مہنگی جاتی ہے، تو پھر کسٹمر ہمارے پاس نہیں آتے. تو کیا ہمارا یہ بنا ٹیکس خریدنا اور بیچنا جائز ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو طریقہ کار ہوگا وہ ملکی قانون کے خلاف ہی ہوگا. جی، کہ جب آپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں قانون کی خلاف ورزی ہو. شریعت مطہرہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ قانون کے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اس کے خلاف کیا جائے، قانون پر عمل کیا جائے جبکہ وہ شریعت مطہرہ کے سے ٹکراتے نہ ہوں. اور تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے اس کی اجازت نہیں ملے گی آپ کو کہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی چیز آپ خریدیں. یہ ممنوع ہے، سخت ممنوع ہے. تو آپ ٹیکس ادا کر کے ہی وہ چیز لیں اور پھر اسی جو قیمت جو آپ کو بنتی ہے اسی میں آپ بیچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا. اچھا، ایک SMS میں تھوڑا اس کو تفصیل بھی عرض کروں گا. اس میں آپ جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں، یعنی جن کا مرد ہونا یا عورت ہونا واضح نہیں ہوتا. صحیح ہے. ایک تو ان کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے اور شریعت کے حوالے سے کیا یہ مکلف ہوتے ہیں؟ جی بالکل یہ مکلف ہوتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور جو ہے وہ فرض کفایہ ہے ان کی نماز ادا کرنا بھی. صحیح. باقی ہم جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں علاقوں کے اندر وہ پیسے کا جو حصول ہوتا ہے، پیسے مانگنا، گاڑیوں کے آگے کھڑے ہونا. اچھا، لوگ فطری طور پر ڈرتے بھی ہیں، یار یہ بد دعا دے دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ان میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو یہ مصنوعی بنتے ہیں. ایک تو قدرتی ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے، اور یہ مصنوعی اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ حرام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح اپنے آپ کو اپنی خلقت کو بگاڑ لینا ناجائز و حرام کام ہے. اور پھر اس کے بعد جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، جو یہ جس طریقے سے بالخصوص اسٹاپ وغیرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تنگ کرنا یا چمٹ جانا یا
जो है वो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करना, तो ये सारा नाजायज़ व हराम है और ऐसों को हरगिज़ नहीं देना चाहिए। शरान देने की भी इजाज़त नहीं है और ऐसी कोई बद्दुआ इस तरह नहीं लगती। बद्दुआ तो उस सूरत में लगे ना कि जब आपने कोई कसूर किया हो, आपसे वो मांगने आया, आपने उसको झड़क दिया, उसको मार दिया, तो एक अलग बात है। इस पर वो बद्दुआ दे तो फिर एक आपका कसूर है, लेकिन वो मांगने आया और आपने नहीं दिया उसको, ना आप झड़क रहे हैं ना उसको कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऐसों को तो देना ही नहीं चाहिए, इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये हौसला अफजाई होती है जब भी इनकी तादाद के अंदर इजाफा होता है। अगर इनकी हौसला अफजाई ना हो तो इस सूरत में कोई इनको ऐसी हरकतों से ये बाज आते चले जाएंगे। हाँ, ऐसा हो कि अब बसा औकात बंदा अपनी इज्जत बचाने पे मजबूर हो जाता है कि कोई चिमट गया इस तरह का, या कोई वैसे ही दूसरा कोई भिखारी चिमट गया और मानता ही नहीं, छोड़ ही नहीं था जान को, तो इस सूरत में वैसे तो ना दे, लेकिन अब इसकी इज्जत ख़राब हो रही है, तो इस सूरत में अगर वो देता है तो इसका देना जायज़ है, लेकिन वो जो सामने भिखारी ले रहा है या ये ले रहा है, इसका लेना ये हराम है। तो बहरहाल इनकी इस तरह की बातें, लोग वाकई बहुत डरते हैं कि ये बद्दुआ देंगे तो बद्दुआ लगी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बद्दुआ तो कोई भी मजलूम देगा तो वो बद्दुआ कबूल है, तो जानवर भी देगा। तो इसलिए असल चीज़ ये देखी जाएगी कि आपका कसूर क्या है, आपने क्या किया। तो कोई भी मांगने वाला अगर आता है, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, तो आप अहसन तरीके से टाल दें, नहीं देना आपने, आप मना कर दें। और वाकई अगर आपको लगता है कि ये पेशावर है, यानी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो दें ना आप, लेकिन झाड़े नहीं, झड़के नहीं, डांटे नहीं, मारे नहीं। बाज़ लोग करते हैं इस तरीके से, धक्का दे देते हैं और बुरी तरीके से डांट देते हैं। इससे गुरेज करें और आप अपने तौर पे उससे मादरत कर लें या उसको जवाब ही ना दें। सही जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर कोई शख्स दूसरी रकात में नहीं बैठा और चौथी रकात में उसे सजदा सहव याद नहीं रहा, उसने सलाम फेर दिया, तो उसके लिए क्या होगा में नमाज का? उसकी नमाज हो जाएगी? अगर तो उसने नमाज के मुनाफी कोई काम नहीं किया, यानी ऐसा काम नहीं किया कि जो नमाज में नहीं किया जाता, नमाज के बरखिलाफ वो काम होता है, मसलन खाना खाना शुरू कर दिया या वहाँ से उठकर चला गया, मस्जिद से बाहर निकल गया, और या किसी ने सलाम किया, सलाम का जवाब दे दिया, किसी से गुफ्तगू करना शुरू कर दी, तो ये सारे नमाज के मुनाफी काम कहलाते हैं। अगर तो इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, बैठा सलाम फेरा, उसे फ़ौरन याद आ गया कि मुझ पर तो सज्दा साहब लाजिम था, तो वो सज्दा साहब करे और फिर इसके बाद अत्तहियात पढ़े, अत्तहियात पढ़ के फिर वो सलाम फेरेगा, तो उसकी नमाज ये हो जाएगी। हाँ, अगर उसने कोई ऐसा काम कर लिया कि जो नमाज के मुनाफी है, खाना खा लिया, किसी से गुफ्तगू कर ली, किसी को सलाम कर दिया, सलाम का जवाब दे दिया, या उठ के मस्जिद से बाहर निकल गया, तो इस सूरत में अब वो नमाज उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगी, वाजिबुल यादा होगी इसके ऊपर। मदी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हुआ, बहुत सारे मसाइल हमें सीखने को मिले। हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मदी चैनल देखते रहिए, ये सिलसिले देखते रहें, इंशाअल्लाह आपके इल्म में बतदरीज इजाफा होता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ